ڈی جی یا ڈائریکٹر جنرل ISI کہتے ہیں ان کی تبدیلی ہے، اور یہ وہ تبدیلی ہے جس پر سب کی نظریں تھیں، کیونکہ جو سابقہ بلکہ ابھی تک ہیں 30 سپتمبر کے بعد یہ نئے موصوف صاحب ذمہ داری سنبھالیں گے، تو وہ بالآخر اس وقت جب لگ رہے تھے بھی تو آپ نے دیکھا کتنا بڑا شاید وہی وجہ تھی کہ عمران خان کی حکومت گئی۔ اب جو یہ تبدیلی ہے یہ پھر بہت بڑی تبدیلی ہے کہ نئے انداز میں اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور ہر ادارہ اور ہر پارٹی اپنے اپنے انداز میں دیکھ رہی ہے تو کہ کیا ہوتا ہے، یہ کس کو سپورٹ کرے گا، کیا ہوگا، کیا اس کی سوچ ہے۔ تو جو نئے موصوف ہیں ان کا نام ہے محمد عاصم ملک صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، یہ تو پورا فوجی خاندان نکل آیا کہ والد صاحب بھی کور کمانڈر رہ چکے ہیں، تو مطلب ان کی سٹرگل پھر آدھی ہوئی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ خاندان، اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ یار افسر کا بیٹا افسر بن گیا، اس لیول تک گیا، تو باقی تو جو ان کی سورسز ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں گائیڈنس نہیں ہے، تو ایک یہ صاحب تھے اور ایک دوسرا صاحب کسی مطلب عام کا بچہ تھا، اسے تو پتہ نہیں تھا کہ یار کون سا ٹارگٹ کیسے اچیو کرنا ہے، کون سا کرنا ہے۔ ادھر تو والد صاحب یا بھائی صاحب جو بھی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ نشانہ بازی ہوگی، آپ نے ایسے کرنا ہے، یہ کورس ہے اس کو ایسے کلیئر کرنا ہے، تو ان کو گائیڈنس پہلے سے ہوتی ہے۔ اور باقی ادارے میں ڈسپلن ہے تو آج تک کا ہے۔ یاد رکھو جب ڈسپلن آ جاتا ہے نا تو تب بھی ہماری بدبختی باقی اداروں میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہائرارکی پہ کمپرومائز کر لیا، ہم نے اپنے اختیارات پہ کمپرومائز کر لیا۔ ادھر ہم اسٹیبلشمنٹ سے لاکھ اختلاف کریں، انہوں نے اپنے نظم و ضبط کی وجہ سے نہ صرف خود کو سنبھالا ہوا بلکہ باقی جو ادارے ہیں ان پر بھی ان کی گرفت اس وجہ سے کہ نظم و ضبط ہے، اصول ہے، تب جا کے وہ ہوتا ہے۔ بلوچستان میں جو اہم پوسٹنگز ہیں نا، یہ سیکٹر کی منظوری ہوتی ہے تبھی ملتی ہیں ورنہ نہیں ملتی۔ بہت سارے افسر ہیں ان پر یہ ٹیگ ہے کہ سیکٹر اس سے خوش نہیں ہے، تو مطلب اب سیکٹر کو خوش کرنا پڑے گا۔ اب پھر سیکٹر میں بھی پھر اپنے بندے ہیں، سیکٹر کا ایک لیول کا وہ پھر ایک کا بندہ ہے، دوسرا دوسرے کا ہے، وہ اس کے لیے لوبی کرتا ہے، وہ اس کے لیے لوبی کرتا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ تو ہم اس لیول کے کیونکہ وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، ایک چیز ہے ہم لاکھ اس سے اختلاف کریں تو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ اب ایک چلا گیا ہے خیریت سے، تو اس کا مطلب ہے اب دوسرا گروپ مزید سٹرونگ ہو گیا۔ دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان میں کرپشن مسئلہ نہیں رہا ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کرپٹ بندہ ہے، وہ نہ FIA کوئی ایکشن لیتا ہے، نہ نیب کوئی ایکشن لیتا ہے، نہ کوئی اور ادارے، نہ انٹیلیجنس والے جو پہلے جس کو پھنسانا ہو تو الحمدللہ اس پر جو ہے نا ایک نیسلے کی بوتل کا بھی ایسا پرچہ کٹائیں گے کہ یاد رکھے گا۔ نہیں پھنسانا ہوتا تو اربوں کی ڈیلیں ہوتی ہیں، پورا بلوچستان بیچ چکے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ابھی یہ گئے ہیں تو یادیں کوئی اچھی نہیں ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس دن ہے، تو اب یہ آپ کہو کہ بھائی وہ چلا گیا تو آپ بات کر رہے، وہ جب تھے بھی میں نے یہ بات کی ہے، ابھی تک بھی ان کے پاس وقت ہے، اور دوسرے صاحب جو ابھی ہیں بھی تو ان سے بھی ہم نہیں خوش۔ حافظ باسط، حافظ ماجد، عمران گچکی، سمجھ آئی ہے، ساتھ ساتھ سیدا لونی، ایسے لوگ آپ کو نظر میں آئیں گے، اور پھر انہی کی وجہ سے پھر لال جان جیسے بھی تھوڑا بہت وہ کریں گے، ساتھ میں زاہد سلیم بیچارے کو بھی، حالانکہ وہ ان میں سے ایک بڑا خاص یار ہے، اور یہ زاہد سلیم اچھے افسران میں بلوچستان میں، کیوں اس کی پرسنٹیج کلچر یہ ہم نے نہیں سنا، فائنانس میں بھی رہا نہیں سنا۔ موجودہ بابر کو آپ دیکھو، بابر کے پیچھے کون ہے یار؟ آپ یہ دیکھو، اس نے اپنی ایک حکومت بابر نے قائم کی ہوئی ہے، فائنانس کا جو سیکٹری ہے، ہر جو ٹھیکیدار ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار ہم 3% نہ دیں تو ہماری ریلیز نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ چیز ہر ایک کو پتا ہے کہ کوئی لورلائی کا بندہ ہے اس کے تھرو ڈیل ہوتی ہے۔ بھائی فائنانس کا کیا کام ہے؟ جب ریکوزیشن ہو چکی ہے PND سے، جب تمام معاملات وہاں سے ہو چکے ہیں، اب بینک میں میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں، بینک والا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار آپ اتنے نکالو یا تب نکالو، یہ اس کو تو یہ استحقاق نہیں، بھائی میں جب نکالوں یہ میرا اختیار ہے۔ یہاں پہ فائنانس نے الحمدللہ کچھ اپنا وہ نہیں کیا ہوا، یہاں ڈیجیٹل سسٹم ہو رہا تھا، نہیں ہونے دیا، کیوں
बाबर जैसे ठग की फिर क्यों वो होंगे, कंबरदश्ती जैसे कि फिर वो कैसे वारदातें डलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट और अहम खबर कि पाकिस्तान में जो असल हाकिम लोग हैं और स्पेशली जिसकी हाकमियत है और फिर जिस इंटेलिजेंस एजेंसी जो सब इंटेलिजेंस एजेंसियों की या इदारों की भी बॉस बनी हुई है, जिसको हम ISI के नाम से जानते हैं, उसके जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं जिन्हें हम DG या डायरेक्टर जनरल ISI कहते हैं, उनकी तब्दीली है। और ये वो तब्दीली है जिस पर सबकी नज़रें थी, क्योंकि जो साबका बल्कि अभी तक हैं 30 सितंबर के बाद ये नए मौसूफ साहब जिम्मेदारी संभालेंगे, तो वो बिलाखिर उस वक्त जब लग रहे थे भी तो आपने देखा कितना बड़ा शायद वही वजह थी कि इमरान खान की हुकूमत गई। अब जो ये तब्दीली है ये फिर बहुत बड़ी तब्दीली है कि नए अंदाज में इसको देखा जा रहा है और हर इदारा और हर पार्टी अपने अपने अंदाज में देख रही है तो कि क्या होता है, ये किसको सपोर्ट करेगा, क्या होगा, क्या इसकी सोच है। तो जो नए मौसूफ हैं इनका नाम है मोहम्मद आसिम मलिक साहब। माशाल्लाह, ये भी बड़ा जो है ना कोइंसिडेंस है कि आर्मी चीफ साहब शाह साहब आसिम मुनीर साहब हैं अल हाफिज साहब, और जो DG ISI साहब हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक। मतलब दोनों आसिम आ गए। तो PTI वाले बेचारों को तो एक ही टफ लग रहा था, अब दो आ गए हैं, लेट्स सी क्या होता है। और यही सूरत हाल कुछ सूबों में भी है। बहरहाल थोड़ा सबसे पहले जो नए DG ISI साहब हैं इनको इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DG ISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। वो इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। वो अपने कोर्स में एजादी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। जराये का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फौजी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे। इनके वालिद कोर कमांडर रावलपिंडी भी तैनात रहे। जराये ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के वालिद को जनरल GM के तौर पर जाना जाता है। तो माशाल्लाह भाई, ये तो पूरा फौजी खानदान निकल आया कि वालिद साहब भी कोर कमांडर रह चुके हैं। तो मतलब इनकी स्ट्रगल फिर आधी हुई। तो ये यही होता है कि ये ख़ानदान, इसलिए भी हम कहते हैं कि यार अफसर का बेटा अफसर बन गया, इस लेवल तक गया। तो बाकी तो जो इनके सोर्सेज हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि यार हमें गाइडेंस नहीं, तो एक का जो एक ये साहब थे और एक दूसरा साहब किसी मतलब आम का बच्चा था, उसे तो पता नहीं था कि यार कौन सा टारगेट कैसे अचीव करना है, कौन सा करना है। इधर तो वालिद साहब या भाई साहब जो भी होता है वो बताता है कि भाई ये निशानाबाजी होगी, आपने ऐसे करना है, ये कोर्स है, इसको ऐसे क्लियर करना है। तो उनको गाइडेंस पहले से होती है। तो ये लोग इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब मेरिट, फौज से हम लाख इख्तिलाफ करें लेकिन फौज में एक मेरिट का निज़ाम है। तो मेरे एक रिश्तेदार थे तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि यार हम कहते हैं कि बड़ा ये हिसाब किताब है वो उसने कहा हैं बेशक हम आप में से, लेकिन मैं अभी तक जिस मकाम पे जा रहा हूँ मैं मुतमईन हूँ। हाँ, जो गलतियां हैं, अब एक फौजी का अफसर का बेटा होगा, एक मैं हूँगा। अब मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। कोई टारगेट अचीव हम कर रहे होते हैं, उसको बताने वाले हैं कि हाँ भाई आपका ये टारगेट है, ये आपसे ये कराया जाएगा, ये इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आपने क्या क्या जवाब देने हैं। तो कहता है उस मुताबिक वो है जिसको ज़रूर हासिल होता है, लेकिन स्ट्रगल हमारी एक जैसी होती है। और बाकी इदारे में डिसिप्लिन है तो आज तक कायम है। याद रखो, जब डिसिप्लिन आ जाता है ना तो तब भी हमारी बदबख्ती बाकी इदारों में यह है कि हमने अपनी हायरार्की पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, हमने अपने इख्तियारात पे कंप्रोमाइज़ कर लिया है। उधर हम एस्टेब्लिशमेंट से लाख इख्तलाफ करें, उन्होंने
اپنے نظم و ضبط کی وجہ سے نہ صرف خود کو سنبھالا ہوا ہے بلکہ باقی جو ادارے ہیں ان پر بھی ان کی گرفت اس وجہ سے ہے کہ نظم و ضبط ہے، اصول ہے، تب جا کے وہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آ رہا تھا DGISI، وہ شاہد امتیاز صاحب کا نا، جو کشمیر سے ہیں اور ادھر ہی وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور کور بھی کمانڈ کر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا تھا کہ وہ آرمی چیف کے کافی کلوز بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی GSQ میں ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی آرمی چیف کے کلوز ہیں، اور ماشاءاللہ نام بھی ایک جیسا ہی چنا ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا، کیونکہ ہم ہر چیز کو تھوڑا بلوچستان کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھتے ہیں، تو بلوچستان کے پرسپیکٹیو میں جو ندیم احمد انجم صاحب تھے اور DGC فیصل نصیر صاحب ہیں، دونوں نے ادھر خدمات دی اور بڑے لیول پہ دی ہوئی تھی، کیونکہ جو فیصل نصیر صاحب ہیں وہ تو انٹیلیجنس میں رہے تو ان کی اس طریقے سے تعلقات تھے، اور ندیم احمد انجم صاحب تھے وہ DGISI رہے، پھر یہاں سٹاف کالج میں رہے، تو ان کے اس حوالے سے دونوں کے مطلب پاکٹس تھے بلوچستان میں۔ ایسا تھا کہ کبھی کہتے تھے کہ یار اس کا تعلق اس فلاں شخصیت کا اس سے ہے، دوسرے کا کہتے ہیں اس سے، اس کی شخصیت کا اس سے ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان چھوٹا ہے، ہر تھوڑا جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ ان طاقتور حلقوں، اسپیشلی جو برگیڈیئر لیول کے ہوتے ہیں یا پھر انٹیلیجنس کے ہوں، تو ان سے تعلقات بنانے میں تو ہر حد ہی کراس کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اسے بنا رکھی تھی، اور کافی اب ظاہری بات ہے جب آپ کی بنتی ہو، یہاں کافی عرصہ رہے ہوں، جب وہ اس پوزیشن پہ گئے، اور پھر بلوچستان میں تو الحمدللہ طاقتور حلقوں نے تو ویسے ہی اپنا سکہ یہاں منوایا ہوا ہے، تو کسی کو عدلی بدلی کروانا تو کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ تو اس لیے کچھ کے پاکٹس یہ تھے، کچھ کے پاکٹس یہ تھے، تو کسی کے سفارشی ایک گروپ بنتا تھا، کسی کا دوسرا بنتا تھا۔ ابھی بھی حتمی ذرائع یہ بولتے ہیں کہ بلوچستان میں جو اہم پوسٹنگز ہیں نا، یہ سیکٹر کی منظوری ہوتی ہے تبھی ملتی ہیں، ورنہ نہیں ملتی۔ بہت سارے افسر ہیں ان پر یہ ٹیگ ہے کہ سیکٹر اس سے خوش نہیں ہے، تو مطلب اب سیکٹر کو خوش کرنا پڑے گا۔ اب پھر سیکٹر میں بھی پھر اپنے بندے ہیں، سیکٹر کا ایک لیول کا وہ پھر ایک کا بندہ ہے، دوسرا دوسرے کا ہے، وہ اس کے لیے لوبی کرتا ہے، وہ اس کے لیے لوبی کرتا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ تو ہم اس لیول کے کیوں، کیونکہ وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، تو ایک چیز ہے ہم لاکھ اس سے اختلاف کریں تو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ اب ایک چلا گیا ہے خیریت سے، تو اس کا مطلب ہے اب دوسرا گروپ مزید سٹرونگ ہو گیا۔ اب جس طرح میں نے کہا جب یہ لوگ تھے تو ہم نے یہی کہا، یہ انوار الحق کاکڑ، یہ دوسرے انہی صاحبان کے ہمیں تحفے ہیں۔ ہم جتنا بھی کہیں، جتنا بھی حقیقت بیان کریں، ہم فیس کر رہے ہیں وہ چیزیں۔ ایسے لوگ جو آتے ہیں جو جنگجو مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب لایا جاتا ہے تو پھر وہ حالات کہاں سیٹ کریں گے؟ پیچھے ڈپلیکیٹ نواب سردار بنائے جاتے ہیں تو پھر حالات کیسے سیٹ ہوں گے؟ تو اب ایسے شاید ان کی انٹینشن بری نہ ہو، لوگ لاکھ اختلاف کریں کہ یہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے اس میں یا یہ یا وہ، ہوگا، میں یہ نہیں بات کرتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تعلق کی بنیاد پہ یہاں پہ صوبائی معاملات کی بینڈ بجائی جاتی ہے۔ اور دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان میں اب کرپشن مسئلہ نہیں رہا ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کرپٹ بندہ ہے، وہ نہ FIA کوئی ایکشن لیتا ہے، نہ نیب کوئی ایکشن لیتا ہے، نہ کوئی اور ادارے، نہ انٹیلیجنس والے جو پہلے جس کو پھنسانا ہو تو الحمدللہ اس پر جو ہے نا ایک نیسلے کی بوتل کا بھی ایسا پرچہ کٹائیں گے کہ یاد رکھے گا۔ نہیں پھنسانا ہوتا تو اربوں کی ڈیلیں ہوتی ہیں، پورا بلوچستان بیچ چکے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ابھی یہ گئے ہیں تو یادیں کوئی اچھی نہیں ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس دن ہے، تو اب یہ آپ کہو کہ بھائی وہ چلا گیا تو آپ بات کر رہے، وہ جب تھے بھی میں نے یہ بات کی ہے، ابھی تک بھی ان کے پاس وقت ہے، اور دوسرے صاحب جو ابھی ہیں بھی تو ان سے بھی ہم نہیں خوش۔ وہ بلوچستان میں ہمیں الحمدللہ کوئی اچھی فارم 47 والی اسمبلی دی ہے، نٹوریس ٹائپ کی بیوروکریسی ہم پہ براجمان ہوئی ہے۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ یار یہ گئے ہیں اعلیٰ عہدوں پر، جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ ڈمی کو عادت ہے، وہ لوگ ہیں جو یہ کال کریں تو وہ رات کو سوئیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ چاہیں، ان کے پاس لسٹیں نہیں ہے کون ایماندار افسر ہے، کون ڈیڈ اونسٹ افسر ہے، وہ اہم کماؤ پوسٹوں پر ہو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ حافظ باسط، حافظ ماجد، عمران گچکی، سمجھ آئی ہے، ساتھ سیدار لونی،
ایسے لوگ آپ کو نظر میں آئیں گے، اور پھر انہی کی وجہ سے پھر لال جان جیسے بھی تھوڑا بہت وہ کریں گے، ساتھ میں زاہد سلیم بیچارے کو بھی، حالانکہ وہ ان میں سے ایک بڑا خاص یار ہے، اور یہ زاہد سلیم اچھے افسران میں بلوچستان میں، کیوں اس کی پرسنٹیج کلچر یہ ہم نے نہیں سنا، فائنانس میں بھی رہا نہیں سنا۔ موجودہ بابر کو آپ دیکھو، بابر کے پیچھے کون ہے یار؟ آپ یہ دیکھو، اس نے اپنی ایک حکومت بابر نے قائم کی ہوئی فائنانس کا جو سیکٹری ہے، ہر جو ٹھیکیدار ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار ہم 3% نہ دیں تو ہماری ریلیز نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ چیز ہر ایک کو پتا ہے کہ کوئی لورلائی کا بندہ ہے اس کے تھرو ڈیل ہوتی ہے۔ بھائی فائنانس کا کیا کام ہے؟ جب ریکوزیشن ہو چکی ہے پی این ڈی سے، جب تمام معاملات وہاں سے ہو چکے ہیں، اب بینک میں میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں، بینک والا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار آپ اتنے نکالو یا تب نکالو، یہ اس کو تو یہ استحقاق نہیں، بھائی میں جب نکالوں یہ میرا اختیار ہے۔ یہاں پہ فائنانس نے الحمدللہ کچھ اپنا وہ نہیں کیا ہوا، یہاں ڈیجیٹل سسٹم ہو رہا تھا نہیں ہونے دیا، کیوں بابر جیسے ٹھگ کی پھر کیوں وہ ہوں گے، کمبردستی جیسے کہ پھر وہ کیسے وارداتیں ڈلیں گی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اندازہ لگائیں، جو جتنا کرپٹ اتنا بڑا عہدہ اس کو دیا جائے گا۔ تو مہربانی کر کے خدا را کوئی اچھا وہ کریں، اس صوبے پر کچھ رحم کریں۔ نوجوان ہمارا انتہا پہ پہنچ چکا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں جواز نہیں ہوتا، ہم اس کو روکیں کہ یار واقعی امید ہے آپ یہاں رہو، آپ کا فیوچر برائٹ۔ خواتین بلوچستان کی، بلوچ بیلٹ کی اسپیشلی کہاں پہنچی، سوسائڈر بن۔ تو یہی فیصلے ہیں، ہم شاید مصلحت پسندی میں یا یاری دوستی میں کر رہے ہیں، لیکن وہ سسٹم کو مفلوج کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو، سب سے کرپٹ، سب سے اہم عہدے پہ کماؤ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا۔ اب عمران زرکون سے آپ صوبہ چلوا رہے ہیں، کس سے گلا کریں؟ جس سے آپ کچھ دیکھتے ہو پیچھے طاقتور لگی ہے کہ یار یہ اس کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر نوجوان پھر مرنے کے لیے ہی بیٹھا ہے، یا پھر جو زیادہ ہی ایکسٹریم پہ جاتا ہے پھر وہ قلعہ تنظیمیں جوائن کرتا ہے، پھر کسی دن مارا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں برے فیصلے ہیں۔ بلوچستان کا واحد حل منتخب نمائندوں کی اسمبلی ہے، یہ یاد رکھیں۔ یاری دوستی ہوتا ہے، نبھاتا ہے ادھر، لیکن ہر چیز میں تو یار انگلی نہیں کی جاتی، کچھ تو وجہ ہوگی کہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم آئے روز دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے لوگ آن ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم بار بار ان کو کہتے ہیں سسٹم کا ساتھی بنو، سسٹم کو اسٹرینتھ کرو، وہ کہتے ہیں یار کیا بنے، ہم کس سیاسی جماعت پہ اعتماد کریں؟ ہمارے ہاتھ میں ایک شناختی کارڈ کا ایک ووٹ تھا، وہ بھی لے لیا۔ تو ابھی جو یہ نئے صاحب ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ ان کا انٹیلیجنس کا میں تجربہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ سب سے خطرناک فیض حمید کی طرح، کہ جس کا پچھلا سب کا انٹیلیجنس کا کیریئر ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے، وہ پوری زندگی اس میں گزاری ہوتی ہے، تو وہ ہر حد تک جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اختلاف ہوتے ہیں، ہمیں بھی انٹیلیجنس والوں سے، میں نے کہا نہیں طاقتور حلقوں سے، ان سے اختلاف ہے، چاہے آرمی چیف ہو، یہ ہو وہ، لیکن ہم اس اختلاف کو بالکل ذاتی اختلاف تو نہیں بناتے، ہم ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن جس کا کیریئر، جو انٹیلیجنس والا ہوتا ہے، جس کا بڑا کیریئر ہوتا ہے، وہ پھر اس چیز کو ذاتی بنا لیتا ہے، وہ پھر اگلے بندے کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ میں پھر بات کر رہا ہوں کہ ادارہ ٹھیک ہے، ہوتا ہے آگے پیچھے، ہماری جو پالیسی ہے یا ہمارا جو اختلاف ہوتا ہے اس پالیسی سے ہوتا ہے، شخصی اختلاف کسی سے نہیں ہے۔ ابھی پالیسی تو وہی چلے گی جو انٹیلیجنس، جو آرمی چیف کہیں گے، واحد ادارہ ہے جس میں باس از آلویز رائٹ، تو وہ وہی چلے گی۔ لیکن یہ ہے کہ بلوچستان میں اس کی خوشائند خبر یہ کہ جو یہ آئے ان کی پاکٹس کم ہوں گے، ان کا اس طرح تعلق نہیں ہوگا کہ ہر دوسرا جائے کہ ہاں بھائی ڈی جی صاحب مجھے یہ منسٹری چاہیے، ڈی جی صاحب میں یہ سیکٹری شپ چاہتا ہوں، ڈی جی صاحب مجھے یہ کمشنری، یہ ڈی سی شپ چاہیے۔ تو ہوپس وہ ایسا نظر آ رہا ہے۔ باقی ابھی ظاہری بات ہے یہ چینج ہوا ہے، تو اب ظاہری بات ہے یہ سیکٹر کمانڈر، کوئی کہہ رہا ہے سیکٹر کمانڈر ڈی جی سی کے ہیں، فیصل نصیر صاحب کے ہیں، تو پتہ نہیں، ابھی ڈی جی آئی ایس آئی صاحب چینج ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے سیکٹر کمانڈر بھی چینج ہو جائیں، تو وقت بتائے گا کہ ان کے آنے سے بلوچستان میں کیا مداخلت کم ہو جائے گی، کیا سیاسی آشرواد جو لوگوں کو حاصل ہے، سیاسی لوگوں کو اور بیوروکریٹ کو، کیا وہ ایسا ہی رہے گا کہ سیکٹر کی مہربانی سے ہی وہ نوازے جائیں گے، یا پھر واقعی
कुछ हकीकत पर मबनी लोग ही आएंगे। अच्छा, एक बात होती है मुदाखलत, क्योंकि हम देख रहे हैं सियासी कौम परस्त आ रहा है या यार लोगों का जो बंदा ला रहे हैं उनके थ्रू कोई आ रहा है, मकसद तो दोनों का कमाऊ ही है कि कमाओ। लेकिन इससे ये है कि कोई पॉजिटिव वो आए तो फिर इंसान कहता है कि यार अगर आप वाकई लगाते हो तो कोई डेड ऑनेस्ट बंदे लगाओ कि यार हाँ ये देख रहे हो ये सेक्टर की रिकमेंडेशन है, फिर इंसान कहे यार सेक्टर मुखलिस है, यहाँ से सेक्टर वाकई यहाँ पे जमीनी हकायक से वाकिफ है। हम जब देखते हैं कि यार सेक्टर पता नहीं किन लोगों के साथ उठते बैठते, जाहिर बात है किसी की सिफारिश हुई होगी तो सैदार जैसे लोग आए, हाफिज बासित जैसे लोग आए। अगर उनका उठना बैठना फिर ऐसे सर्कल का है जो सर्कल उनके चहीते हैं, मतलब वो एक दूसरे के, तो फिर मेहरबानी करके सर्कल पर थोड़ी नजर षानी करो। ये आप कौन से सर्कल है? आप ऐसे डेड ऑनेस्ट यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बड़े अच्छे ऑफिसरान हैं। अभी वो जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अभी आ रहे हैं पसंद खान बुलेदी साहब, उनसे हमें इख्तलाफ जरूर है कि वो कहीं ना कहीं तासुब का शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने लिए तो बड़े दौरे करते हैं दूसरों को, लेकिन ये है कि उन पे सवाल नहीं है कि वो परसेंटेज कल्चर लेते हैं। गुलाम अली बलोच साहब की बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन है, इसी तरह जो हैं हमारे अली काकड़ साहब हैं, बड़े अच्छे रिप्यूट वाले लोग हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे अफसरान हमारे पास हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो क्योंकि वो परसेंटेज वाले नहीं तो खुडे लाइन, वो ऐसे होंगे जहाँ पैसों का लेन देन नहीं होगा। जहाँ पैसों का लेन देन होगा वहां ये लोग नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं खिलाते, ये ना खाते हैं ना खिलाते हैं, तो ये अच्छी जगह पे नहीं होंगे। तो अब गुजारिश और ये उम्मीद कि ये साहब जो आए हैं, पहली बात है कि मुदाखलत नहीं होगी। अगर मुदाखलत खामखा कहते हो कि बलूचिस्तान में करनी है तो अच्छे लोगों के लिए की जाएगी, इन माफियाज के लिए नहीं की जाएगी। और अगर वही पॉलिसी जारी रखी तो फिर हम क्या कहें? हम तो फिर खुश होते हैं कि यार शायद नए लोग आएंगे तो कुछ शायद तब्दीली आ गई। अगर तब्दीली नहीं आई तो शायद जो जोरावर हल्के हैं या सियासी लोग हैं ये समझ रहे होंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अवाम में नाउमीदी और मायूसी फैल रही है जो न रियासत के मफाद में, न इदारों के मफाद में है, न सूबे के मफाद में है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ एक आम बलोचिस्तानी की ज़बान में आप तक कुछ पहुँचाऊँ, और आम ज़बानी जो महसूस करता है वो आपको समझ आ जाए कि वो कहना क्या चाहता है और वो क्या समझता है और उसकी ख्वाहिश क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।